ڈاکٹر خان اور اس کی بے وفا بیوی جس کا نام شبانہ ہے، اس کی کہانی ہے۔ ڈاکٹر خان صبح مارننگ واک پہ جب جاتا ہے تو اس کا بیٹا جو 5 سال کا ہے وہ کبھی کبھی باپ کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ باپ کبھی واک کر رہا ہے، گودی میں اٹھا رہا ہے، کبھی اس کو پیدل چلا رہا ہے۔ تو بیٹا کہتا ہے بابا بابا آپ کو ایک بات بتاؤں، جب آپ گھر پہ نہیں ہوتے نا، ایک انکل آتے ہیں ماما کے ساتھ نا روم پہ جاتے ہیں اور کافی دیر روم میں بیٹھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، پریشان کہ یہ میری پیٹھ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے باپ بیٹا وہ انکل کب آتے ہیں؟ تو بیٹا کہتا ہے بابا جب آپ شہر سے باہر جاتے ہیں، جب ہی گھر سے باہر جاتے ہیں، جب ہی آ جاتے ہیں انکل۔ باپ کو بڑا غصہ آیا۔ وہ باپ کہتا ہے بیٹا آپ نے یہ بات کسی کو بتائی تو نہیں ہے؟ یہ گھر کی باتیں کسی کو نہیں بتاتے، اور آپ ماما کو بھی مت بتانا کہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے۔ اور باپ نا بیٹے کو کینڈی لے کے دیتا ہے، اور کینڈی کھاتے کھاتے واک کر کے باپ بیٹا گھر آ جاتے ہیں۔ گھر آ کے نا باپ دیکھتا ہے اپنی بیوی کے معصوم چہرے کے پیچھے جو اس نے ایک خول پہنا ہوا ہے نا شیطانیت والا، بڑا غصہ آتا دیکھ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں کہ گھر کا جو ڈرائیور ہے اکثر گھر میں کچھ سامان چوری کر کے لے کے جاتا ہے، اور بیوی کو پتہ ہونے کے باوجود اس پہ نظر رکھی ہوئی ہے اور گھر سے نکالتے نہیں ہے اس کو۔ تو ڈاکٹر کو بڑا غصہ آیا اور ڈرائیور کو کالر سے پکڑ گھر سے باہر نکال دیا کہ دفع ہو جاؤ، آئندہ میرے گھر کے باہر نظر مت آنا۔ چوریاں کرتا ہے، ہر بار تو معافی مانگتا ہے پھر چوریاں کرتا ہے۔ ڈرائیور کہتا ہے میں ڈاکٹر کو چھوڑوں گا نہیں، اسے میں بدلہ لوں گا۔ اب دوسرے نمبر پہ ڈاکٹر کی ایک زمین تھی، اس پہ قبضہ ہو گیا تھا۔ وہ زمین بھی بہت مہنگی تھی، شہر میں زمین تھی، کئی کروڑ کی زمین تھی، اور کیس چل رہا تھا کئی سال سے۔ ان دنوں میں قدرتی طور پہ وہ کیس بھی ختم ہو گیا اور ڈاکٹر کو زمین مل گئی۔ اب ڈاکٹر سوچتا ہے کوئی اور قبضہ نہ کر لے، لہذا زمین بیچ دوں۔ اور زمین بیچنے کے بعد ڈاکٹر کے پاس 15-20 کروڑ روپے جمع ہو گیا۔ اب اسی اثناء میں جو ڈاکٹر کا بڑا بھائی ہے، اس کا جو بیٹا ہے نا شہر میں پڑھنے آتا ہے، تو ابھی اس کو ہاسٹل نہیں ملا ہوتا، تو وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آ جاتا ہے، ڈاکٹر کے گھر میں رہتا ہے۔ جب ڈاکٹر کے گھر میں رہتا ہے تو ڈاکٹر نے اپنی بیوی کو فل عیاشی والا ماحول دیا ہوا تھا، جتنے چاہے پیسے خرچو، جہاں مرضی جاؤ، گھومو پھرو، گاڑی، نوکر چاکر، کھانے والی علیحدہ ہے، پکانے والی علیحدہ ہے، ڈرائیور علیحدہ ہے، اور نا وہ بھی نا جگہ جگہ گھومتی کھاتی پھرتی عیاشیاں کرتی۔ اب ڈاکٹر کیونکہ مصروف رہتا تھا اپنے کام میں، بیوی کو ٹائم دے نہیں پا رہا تھا، بیوی پیار کی بھوکی تھی۔ جب ڈاکٹر کا بھائی کا بیٹا گھر میں رہنا شروع کیا تو ڈاکٹر کی بیوی جو 30-35 سال کی اور ڈاکٹر 40 سال کا ہے، اس کی بیوی نے اس کے بھائی کے بیٹے سے رشتہ بنا لیا۔ وہ لڑکا جوان تھا، بہک گیا، لیکن ڈرتا ہے اپنے چاچا سے کہیں پتہ نہ چل جائے۔ وہ اسے منع کرتا رہا، ڈاکٹر کی بیوی شازیہ کو۔ اب شازیہ نے کہا ڈرو مت، تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو پیسے لو اور نہ کہیں اور کمرہ لے لو۔ اب لڑکے نے کمرہ لے لیا، وہاں پہ ملتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد جو ڈاکٹر کی بیوی شازیہ ہے نا، اس نے کیا کیا کہ اس نے نا اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے جم جوائن کر لی۔ تو جم میں جاتی، اور جم میں وہاں پہ اس کی ایک بندے سے سلامدہ بن گئی۔ اب وہ سلامدہ بن گئی، اس سے بھی رشتہ قائم کر لیا، اور اس نے رشتے دوران بندے نے ڈاکٹر کی بیوی شازیہ کی کوئی ویڈیو بنا لی تاکہ بلیک میل کرتا رہو وقت کے ساتھ ساتھ۔ اب جب شازیہ اس کو ٹائم نہ دیتی تو یہ اس کو بلیک میل کرتا کہ میں نے تمہاری ویڈیو بنائی ہوئی ہے، میں یوں کر دوں گا ورنہ اتنے پیسے دو۔ اب وہ شازیہ اس کے لیے ATM بن گئی، وہ پیسے لاتی، جب بھی مانگتا پیسے لا کے دے دیتی۔ اب ایک بار بڑی لمبی ڈیمانڈ کی پیسے کی۔ اب شازیہ بڑی پریشان کہ کس کو بتاؤں۔ اسی دوران جو جم میں تھا، انسٹرکٹر تھا نا اس کا، جو جم ٹریننگ تھا کراتا تھا ٹریننگ لڑکیوں کو، شازیہ اس کے پاس جاتی ہے، اس کو ساری بات بتاتی ہے۔ اب اس کو بات بتاتی ہے، اور وہ جو ہوتا ہے نا ذرا دھمکی دیتا ہے، وہ بندہ سب ڈیلیٹ کر دیتا ہے اور معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ اس دوران پولیس کی کال آتی ہے شازیہ کے نمبر پہ کہ آپ کے شوہر کی ڈیتھ باڈی ملی ہے، ایک گاڑی کے اندر ایکسیڈنٹ ہو گیا ان کا، آپ آ کے ذرا تصدیق کر دیں کہ واقعی آپ کے شوہر ہیں۔ شازیہ بڑی پریشان ہوئی کہ یہ کیا معاملہ پیش آ گیا بیٹھے بٹھائے۔ شازیہ پہنچتی ہے اس جگہ پہ، کھائی سی ہے، تالاب ہے، وہاں پہ ڈاکٹر صاحب کی گاڑی پڑی ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پولیس نے اس کو نا
ایک ایکسیڈنٹ سمجھا اور اس کو جو ہے نا ختم کر دیا کیس کو کہ وہ عام نارمل کیس ایکسیڈنٹ ہو گیا، تیز رفتاری کے باہر گاڑی جو ہے کنٹرول میں نہ رہی اور گاڑی ندی میں گر گئی جا کے۔ اب جو ڈاکٹر خان ہے نا، اس کی جو بہن ہے وہ بھی آئی ہوئی تھی، تو وہ نا اکثر اس کو بھی شوق تھا مارننگ واک کا بھائی کی طرح۔ وہ نا باہر واک پہ جانے لگی نا، تو ساتھ اپنے بھائی کے بیٹے کو لے لیا، وہ بھی کہتا میں بھی چلوں گا پھپھو میں بھی چلوں گا۔ پھپھو کے ساتھ وہ بھی چل پڑا۔ واک کرتے کرتے کہتا ہے میں نے ابو کا نا بابا کو ایک بات بتائی تھی، اور اگلے دن شام کو میں نے بابا کو بتانا تھا کہ وہ انکل نا پھر آئے تھے، تو لیکن اس رات بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب بابا کب آئیں گے؟ میں ماما سے بھی پوچھتا ہوں بابا کب آئیں گے، ماما بھی کہتی ہیں آ جائیں گے آ جائیں گے، اور پھپھو بھی کہتی بیٹا آ جائیں گے۔ اور ماں کے پاس ٹائم تھا ہی نہیں کہ اپنے بچے کو ٹائم دے سکے، اس کو اپنی یاشیاں ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ حتیٰ کہ جب یہ کیس معلوم پڑا کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، کوئی عدت میں نہیں بیٹھی، اپنے رنگ رلیوں میں لگی رہی ہے۔ اور پھپھو سے وہ لڑکا کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے میں نے بابا کو بتایا تھا ایک آدمی آتا ہے جب بابا کام پہ چلے جاتے ہیں، وہ ماما کے ساتھ روم میں بیٹھتا ہے کافی دیر۔ جب ڈاکٹر کی بہن نے یہ بات سنی ہے اور کیا بچہ بتا رہا ہے کہ اسی رات بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب وہ کہتی ہے لازمی یہ جو کڑی ہے نا، یہ عام موت نہیں ہے، کوئی حادثاتی موت نہیں ہے، یہ ایک مرڈر لگتا ہے۔ وہ پھوپھو اس کی نا بچے کو لے کے پہنچتی ہے پولیس اسٹیشن میں۔ پولیس اسٹیشن پہنچنے کے بعد وہ جو بچے نے بتایا ہوتا ہے وہی بتاتی ہے کہ بولو پولیس انکل کو بتاؤ جو آپ نے بتایا تھا بابا کو، وہ ساری بات بتاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے یہ کیس اتنا سمپل نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے شروعات ہوتی ہے گھر کے نوکروں سے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ گھر میں سے کون سا نوکر ہے اور کون سا نہیں ہے، تو پتہ کرنے میں معلوم پڑتا ہے کہ فلانے نوکر کو چوری کے الزام میں گھر سے نکال دیا تھا، اور اس نے قسم کھائی تھی میں ڈاکٹر سے بدلہ لوں گا۔ وہی ڈاکٹر کے پاس اس کے پاس تھا ایک مسئلہ بھی، وہ جاتے ہیں اس نوکر کو پکڑتے ہیں، ذرا مار پیٹ کرتے ہیں۔ نوکر کہتا ہے جی میں نے ضرور قسم کھائی تھی میں ڈاکٹر سے بدلہ لوں گا، پر میرا یہ مطلب نہیں تھا میں ڈاکٹر کا قتل کروں گا، یہ تو میرا نقصان بچانا تھا، گاڑی کو پتھر مارتا ہے، گاڑی کا ٹائر پھاڑ دیتا، یہ کام کرنا تھا میں نے، تو اس کو چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب ہے کیس ابھی سلجھا نہیں ہے۔ انہوں نے پتہ کیا جو زمین بیچی تھی اور جس پارٹنر نے زمین خریدی تھی، ڈاکٹر نے پیسے اس سے ایک فلیٹ خریدا تھا، ان سے پتہ کیا، لو جی وہ بندے بھی کہیں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں اس کیس میں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے جو گھر میں نا ڈاکٹر کے بھائی کا لڑکا رہا تھا 4 دن، انہی دنوں میں، اور یہ بعد میں شفٹ ہو گیا تھا ہاسٹل میں، لازمی یہ بندہ ہوگا۔ اس سے پوچھا، وہ نہ کہتا ہے جی میرا ڈاکٹر صاحب سے ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب وہ بتاتا ہے کہ جو اس کی چچی ہے اس سے میرا ریلیشن بن گیا تھا، اس لیے میں غلطی سے پہلی بار غلطی کی تھی، میں چھوڑ کے آ گیا تھا گھر۔ اب وہاں بھی معاملہ کلیئر ہو گیا۔ اب ان کو یہ معلوم پڑ گیا کہ جو ڈاکٹر کی بیوی ہے یہ کریکٹر لیس ہے۔ اب اس کے پیچھے لگ گئے۔ اب وہ جب دیکھتے ہیں کہ اس کا نمبر چیک کرتے ہیں، فون نمبر یہ وہ، تو سب سے پہلے پکڑتے ہیں اس بندے کو جس کے پاس ڈاکٹر کی بیوی کی ویڈیو تھی۔ اسے پوچھتے ہیں ہاں بھائی تمہارا کیا لنک ہے؟ وہ بتاتا ہے جی میں تو 4 دن اسلام آباد تھی، بعد میں وہ جو انسٹرکٹر ہے جم کا ٹرینر ہے اس نے مجھے مارا پیٹا دھمکایا، تو میں وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی، میرا کوئی لنک نہیں ہے، میرے ساتھ اس کا ریلیشن تھا۔ وہ کہتے ہیں بڑی کریکٹر لیس عورت ہے، اس کو بھی چھوڑ دیا۔ اب بڑے پریشان کہ معاملہ حل نہیں ہو رہا۔ جب انہی فون میں ایک اور نمبر نکلتا ہے جو جم انسٹرکٹر کا ہوتا ہے، اس کو جا کے پکڑتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی تو بتا کیوں مارا ڈاکٹر کو؟ وہ تو پہلے ہائیں بائیں شائیں کرتا رہا، اس کی باتوں میں جب دیکھا نا کیا کچھ رہا ہے کر کچھ رہا ہے، اور پولیس نے اس عورت کو نہیں پکڑا، وہ چاہ رہے تھے پورا جال بچھا لیں، بعد میں اس کی بیوی کو پکڑیں گے۔ جب اس کی بیوی کو ڈاکٹر کو جو انسٹرکٹر تھا اس کو پوچھا نا، اس نے کہہ دیا کہ جی ہاں جی یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور یہ میرے اکیلے کا کام نہیں ہے، ڈاکٹر کی بیوی اس میں شامل ہے۔ اب ڈاکٹر کی بیوی کو اٹھا کے لے کے آئے، ہاں بھی بولو بکو کیوں مارا ہے شوہر کو اپنے کو؟ وہ کہتی ہے کہ نا ڈاکٹر مجھ کو ٹائم دیتا نہیں تھا، اور وہ جب میری اس سے دوستی ہوئی ہے تو اس نے جو جم انسٹرکٹر ہے نا اسے مجھے سچا والا پیار ہو گیا۔ میں نے کئی لوگوں سے دوستی کی لیکن اسے مجھے
پیار تھا سچے والا ہو گیا تو یہ مجھ سے کہتا ہے کہ مجھ سے شادی کر لو۔ یہ میرے گھر آتا تھا، وہاں پہ ٹائم پاس کرتا تھا جب ڈاکٹر صاحب نہیں ہوتے تھے۔ تو اس نے اب کہا کہ میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، ہم شادی کر لیتے ہیں، تم طلاق لے لو ڈاکٹر سے۔ تو شازیہ کہتی ہے اگر میں نے طلاق لی نا ڈاکٹر صاحب سے تو مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا، پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی۔ ہاں اگر تم میرے شوہر کو مار دو اور وہ ایسے لگے کہ ایکسیڈنٹ ہے تو پھر بڑے کچھ پیسے ملیں گے، ساری جائیداد میرے نام اور میرے بیٹے کے نام ہو جائے گی، مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، تم بیٹھے بیٹھے جب میرے شوہر بنو گے تو کروڑ پتی بن جاؤ گے۔ اب اس کو پیسے نظر آ رہے تھے اور مجھ کو اپنے لیے ایک سیف انسان نظر آ رہا تھا جو میری ضرورتیں پوری کر سکتا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس جو جم والا بندہ ہے اس نے فون کیا ڈاکٹر صاحب کو، اور یہ بات اسی دن کیا جس دن بیٹے نے کہا تھا کہ بابا انکل آتے ہیں، ایک ماما کے ساتھ روم میں جاتے ہیں جب آپ گھر پہ نہیں ہوتے۔ اس دن شام کو اس جم والے نے فون کیا ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کی بیوی کے بارے میں کچھ ایسی معلومات معلوم پڑی ہیں جو سنیں گے تو آپ کے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی، آپ ایک بار مجھ سے ملاقات کریں۔ ان کو بتاتا ہے کہ فلانی فلانی پہاڑی کے پاس میں کھڑا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب وہاں پہنچتے ہیں۔ جو ہی ڈاکٹر صاحب پہنچتے ہیں اس بندے نے، جم والے نے، اور ساتھ دو بندے اس نے اپنے ہائر کیے ہوتے ہیں، دوست اپنے، تینوں مل کر ڈاکٹر کو دبوچ لیتے ہیں اور انجیکشن لگاتے ہیں بیہوشی کا۔ بیہوشی کا انجیکشن لگانے کے بعد گاڑی میں بٹھا کے گاڑی کو جناب دھکا دیتے ہیں، گاڑی اوپر سے گرتی ہے جا کے سیدھی ندی میں، کھائی میں گرتی ہے، اور کچھ دیر وہاں پہ رکتے ہیں کہ ڈاکٹر کہیں باہر نکل آئے، اور جب دیکھتے ہیں کہ واقعی ڈاکٹر جون سا ہے دنیا فانی سے کوچ کر گیا تو وہاں سے آ جاتے ہیں، اور ان کو معلوم پڑتا ہے کہ یہ بالکل سمپل ہے، کسی کو معلوم بھی نہیں پڑا اور پولیس نے بھی تحقیق نہیں کی، یہ تو سارا ایک عام حادثہ لگا۔ اب وہ کہتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے معلوم پڑا کہ ڈاکٹر کا مرڈر ہوا ہے۔ ہر ایک کہانی کے پیچھے کوئی نہ کوئی چھوٹا سا کلو رہ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے ڈاکٹر کا، اس نے کہا کہ جب ڈاکٹر صاحب گھر پہ نہیں ہوتے، بابا گھر پہ نہیں ہوتے، اپنے باپ سے کہا کہ آپ جب گھر پہ نہیں ہوتے تو ایک انکل آتے ہیں جو ماما سے ملتے ہیں۔ اسی بات کو پکڑ کے ہم لوگ چلے ہیں اور ہم کو ایک لکیر کے پیچھے چلے ہیں، پوری کہانی مل گئی ہم کو۔ عورت جو سی ہوتی ہے نا، ہوس میں نا بہک جاتی ہے اور کبھی بھی کچھ ملتا نہیں ہے۔ جس گھر میں رہ رہی تھی کھانے کو پینے کو سب اچھا تھا، گاڑیاں بنگلے آسائش سب کچھ تھا، عزت بھی تھی، اب وہ کیا ملا اس کو؟ بدنامی، جو پیسہ وہ بھی نہیں ملا، لوگوں کی تھو تھو علیحدہ ہے، اور شوہر بھی گیا، یار بھی گئے، اور معاشرے میں بدنامی بھی ہو گئی۔ عورت کے فتنے سے، مکر سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ یہ ڈاکٹر خان اور اس کی بیوی شازیہ کی ایک سٹوری ہے، اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ ہمارے ایک بہت ہی پیارے راؤ محمد یاسر ہیں، وہ ہماری ہر ویڈیو پہ کمنٹس کرتے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ سلسلہ چلائیں گے۔ اپنے ایک دو دوست ہوں گے جو کمنٹس ریگولر کرتے ہیں، ان کا نام لے کے ان کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ باقی آپ بھی اپنا نام کمنٹس میں لے کے آئیں، شامل کریں، کمنٹس کریں، ہمیں ہماری رائے، آپ کو رائے بھی دیں کہ ہم کس طرح اور اس کو اچھا بہتر کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔